اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا ان الانسان لربه لکنود۔ قسم ہے ان گھوڑوں کی جو ہانپتے ہوئے دوڑتے ہیں، پھر اپنی چنگاریاں جھاڑتے ہیں، پھر صبح سویرے ٹوٹ پڑتے ہیں، پھر اس موقع پر گرد و غبار اڑاتے ہیں، پھر اسی حالت میں کسی مجمع کے اندر گھس جاتے ہیں۔ بے شک انسان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا ہے۔ یہاں سے سورہ عادیات شروع ہو رہی ہے۔ یہ مکی صورت ہے، 11 آیتوں پر مشتمل۔ اس صورت کا موضوع یہ ہے کہ جو انسان آخرت کا منکر ہے یا کم از کم آخرت سے غافل ہے تو اس کی اخلاقی پستی کا کیا عالم ہوتا ہے، اس میں بتایا گیا ہے۔ کیسی اخلاقی پستی میں گر جاتا ہے وہ، اور انسان کو خبردار کیا گیا ہے اس میں کہ اس کے مرنے کے بعد جب دوبارہ اٹھایا جائے گا تو نہ صرف اس کے ظاہری افعال کو جانچا جائے گا بلکہ اس کے سینے کے رازوں کو تک جو ہے اس کی جانچ پڑتال کی جائے گی۔ اس سلسلے میں جو بات بتائی گئی ہے کہ عرب کا جو معاشرہ تھا، ایک دلیل کے طور پر پیش کیا گیا ہے اس کے مقصد کو پورا بتانے کے لیے کہ بدامنی کا جو عالم تھا اس وقت، کہ چو طرف مار دھاڑ، قتل و خون، غارت گری، اور ایک قبیلہ دوسرے قبیلے پر چڑھ دوڑتا، اس طریقے سے جو ہے کسی کو چین و سکون نہیں تھا، رات میں چین سے سو نہیں سکتے تھے لوگ کہ کہیں دشمن قبیلہ ان کے اوپر آ کر حملہ آور نہ ہو جائے۔ اور یہ بات سب جانتے تھے کہ انتہائی قبیح حرکت ہے اور بری حرکت ہے، لیکن اس سے ان کو چھٹکارا نہیں مل رہا تھا۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتائی کہ جس کے پاس آخرت کا یقین ہوتا ہے وہ ایسے کام نہیں کر سکتا۔ آخرت سے ناواقفیت کی بنا پر ہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان جو ہے اپنے رب کا ناشکرہ بن جاتا ہے، کیونکہ آخرت میں جو اپنے رب کے سامنے جواب دہی کا جو احساس ہے اس کو بدعمالیوں سے بچاتا ہے اور نیک عمل کرنے کی اس کو توفیق ملتی ہے اسی کے ذریعے سے۔ جب وہ اس کے پاس سے وہ جو ہے اکثر غائب ہو جاتا ہے وہ تصور آخرت کا اور جواب دہی کا، تو پھر وہ جو چاہے کرنے لگتا ہے۔ اسی سلسلے میں دوسری بات بھی اللہ تعالیٰ نے یہ بتائی کہ انسان نہ صرف اپنے رب کا ناشکرہ ہے بلکہ مال کی محبت اس کے پاس ایسی ہے، دیوانگی کا عالم، کہ اس کو کمانے کے خاطر انسان سب کچھ کر لیتا ہے، جہاں چاہے اس سے کمانے کی کوشش کرتا ہے، ناجائز طریقوں سے اس کو حاصل کرنا اپنا ایک مقصد حیات بنا لیتا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو اعلیٰ صلاحیتیں دے کر دنیا میں بھیجا تھا اس کا اس نے صحیح استعمال نہیں کیا اور اس کو قتل و غارت گری میں استعمال کر لیا، تو یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے رب کے ساتھ ناشکری ہے۔ اور اس کی وجہ سے اس کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ایک دن آنے والا ہے کہ خبروں سے اٹھائے جائیں گے، اور اس دن اللہ تعالیٰ نہ صرف ان کے ظاہری اعمال کو دیکھیں گے بلکہ ان کے دلوں میں جو مقاصد تھے، جو نیتوں سے جو انہوں نے دنیا میں کام کیے تھے، وہ ساری نیتوں کو بھی سامنے لا کر رکھ دیا جائے گا اور اسی کے مطابق انہیں جزا اور سزا ملنے والی ہے۔ اس میں جو بات شروع ہوئی ہے والعادیات ضبحا فالموریات قدحا کہہ کر، یہ گھوڑوں کی صفتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ گھوڑوں کے اوصاف بیان کرے ہیں۔ زیادہ تر مفسرین کی رائے ہے کہ یہ جنگی گھوڑے ہیں، جہاد میں جو کام آنے والے جو گھوڑے تھے، ان کے اوصاف، ان کی حالت، ان کی کیفیت کو اللہ تعالیٰ نے بتا کر اس کی قسم کھائی ہے، اور قسم کھا کر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ ان الانسان لربہ لکنود، بے شک انسان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا ہے۔ یہ کون سا انسان ہے؟ سارے انسان نہیں ہیں۔ جو کافر انسان ہے، جو نافرمان ہے اللہ تعالیٰ کا، جو باغی ہے، جو غدار ہے، وہ ہے ناشکرا۔ جو اللہ تعالیٰ کا فرما بردار ہے، جس میں انبیاء کرام بھی آتے ہیں، اولیاء اللہ بھی آتے ہیں، صلحاء امت بھی آتے ہیں، وہ تو ناشکرے نہیں ہوتے، وہ تو شکر گزار بندے ہوتے ہیں۔ تو جو کافر ہے، جو نہیں مانتا، وہی ناشکرا ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ قسم کھائے ہیں گھوڑوں کی
کہ قسم ہے ان گھوڑوں کی جو ہانپتے ہوئے دوڑتے ہیں اور پھر چنگاریاں جھاڑتے ہیں۔ جب وہ بھاگتے ہیں تیزی کے ساتھ تو ان کے پیروں سے جو ہے زمین پر جو رگڑ پڑتی ہے ٹاپوں سے، تو اس سے چنگاریاں نکلتی ہیں۔ فالمغیراتی صبح، پھر صبح سویرے دشمن پر ٹوٹ پڑتے ہیں اور انہیں تخت و تاراش کر دیتے ہیں۔ فأثرن به نقعا، پھر اس موقع پر گرد و غبار اڑاتے ہیں۔ یہ ساری صفتیں گھوڑوں کی ہیں۔ جب وہ تیزی کے ساتھ دوڑنا شروع کر دیتے ہیں تو یہ ساری صفت جو ہے ان میں پیدا ہو جاتی ہے۔ فوسطن به جمعا، پھر اسی حالت میں مخالف کے کسی مجمع کے اندر گھس جاتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ اس بات کی جو ہے قسم کھا رہے ہیں گھوڑوں کی اس میں، کہ انسان کی ناشکری کو بتانے کے لیے کہ دیکھو کہ گھوڑا کیسا جانور ہے، کہ وہ اپنے مالک کو جو ہے کیسا اس کے احسان کو مانتا ہے، جبکہ اس کا جو مالک ہے حقیقی مالک نہیں ہے بلکہ مجازی مالک ہے۔ اس نے اس گھوڑے کو پیدا نہیں کیا ہے، نہ ہی اس گھوڑے کا چارہ اور دانہ اور پانی پیدا کیا ہے، بلکہ یہ تمام چیزیں تو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے جو حقیقی مالک ہے۔ لیکن اس کے باوجود یہ جو ہے جب اس کو ایک اشارہ دیتا ہے تو اشارے پر بھاگتا ہے، اور ایسا بھاگتا ہے کہ اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتا، اور جہاں بولے وہ کود جاتا ہے، اور تیروں کی اور تلواروں کی اور نیزوں کی پرواہ نہیں کرتا کہ وہ مرنا ہے اس کو یا جینا ہے نہیں معلوم، بس مالک کے ایک اشارے پر سارے خطرے مول لیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس میں یہ گھوڑوں کی قسم کھا کر یہ بتا رہے ہیں کہ دیکھو گھوڑا تو ایک جانور ہے لیکن اپنے مالک کا کیسا وفادار ہے، اس کے احسان کو جو ہے جانتا اور مانتا ہے۔ احسان کتنا ہے، صرف وہ خالق حقیقی نے جو چیزیں پیدا کی تھی وہ چیزیں بس وہ اس تک رکھ دیا، پہنچا دیا، اس کی رزق، اس کا جو ہے کھانا پینا جو تھا وہ گھوڑے تک رکھ دیا تھا، بس اس کا واسطہ بن گیا تھا اور وسیلہ بن گیا تھا، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں تھا۔ لیکن اس کے باوجود وہ گھوڑا اتنی قدر کرتا ہے، اتنا احسان مانتا ہے، اس کے بالمقابل ایک انسان ہے کہ کتنا ناشکرا ہے اپنے رب کا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کیسی حالت سے کیسی حالت میں لا کر کھڑا کر دیا، کیسے ایک حقیر نطفے سے اس کو بنایا اور پیدا کیا، پھر اس کی نشو و نما کی، پھر اس کو ایک مکمل انسان بنایا، پھر اس کے بعد اس کی بقا کے لیے سارے انتظامات کیے، ساری غذائیں اور پانی، اور پھر دنیا بھر کی نعمتیں اس کے لیے رکھ دی، اس کو مخدوم کائنات بنایا، ساری مخلوقات سے وہ خدمت لیتا ہے، اس کو بہترین سواریاں اور بہترین رزق عطا فرمائے، اس کو عقل و فہم اور شعور عطا فرما دیا، ساری مخلوقات میں سب سے اعلیٰ بنا دیا انسان کو۔ لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کا جذبہ اس کے اندر ہے ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اتنی نعمتیں لے لینے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر گزار نہیں ہوتا۔ ان الانسان لربہ لکنود کہہ دیا گیا، بے شک انسان جو ہے بڑا ہی ناشکرا ہے۔ کنود ناشکری کے لیے بولا جاتا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کنود کے تعلق سے فرماتے ہیں کہ وہ انسان جو مصائب اور مشکلات کو تو یاد رکھتا ہے لیکن جو احسانات اور نعمتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو عطا ہوئی ہے اس کو بھول جاتا ہے۔ ایسا ہی ہوتا ہے عام طور پر جو ناشکرا انسان ہوتا ہے، صرف رونا روتا ہے کہ مجھے یہ مشکل آ گئی، یہ پریشانی آ گئی، لیکن جو نعمتوں سے اس کو نوازا گیا ہے وہ نعمتوں کو بھول ہی جاتا ہے۔ اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتائی کہ وہ نعمتوں کو بھولتا ہے اور مصائب اور مشکلات کو یاد رکھ لیتا ہے۔ وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اور وہ خود اپنی اس ضمیر کا اس کے اعمال پر، اس ناشکری پر گواہ ہے۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اور وہ مال و دولت کی محبت میں بری طرح مبتلا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ ایک بات دوسری بری خصلت انسان کی بتا رہے ہیں، ایک تو ناشکری، دوسرے مال و دولت کی جو ہے بے حد محبت۔ مال و دولت کی محبت جو ہے، مال و دولت کی ضرورت انسان کو ہے، انسان کی ضروریت ہے، ضروریات میں سے ہے کہ اس کے بغیر اس کی زندگی نہیں چل سکتی، لیکن اس کو دل میں بٹھا لینا اور اس کی وجہ سے جو ہے اللہ تعالیٰ کے احکامات کی نافرمانی کرنا، یہ جو ہے پسندیدہ نہیں ہے، مطلوب نہیں ہے۔ ورنہ مال و دولت کمانا ایک جو ہے فرض ہے انسان کے لیے، اس کے اوپر ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے ڈالی ہے کہ اس کے اہل و عیال کے لیے وہ خود محنت کرے اور کمائے، لیکن اس کی محبت دل میں نہیں لانا۔ جیسا کہ جو ہے دنیا میں بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ایک ضرورت ہوتی ہے انسان کی، بیمار ہوتا ہے تو اس کو دوا کرنا پڑتا ہے اور اس کو جو ہے وہ دواؤں کو استعمال کرنا پڑتا ہے، وہ دواؤں سے محبت نہیں ہوتی اس کو، لیکن وہ بیماری کو دور کرنے کے لیے وہ دواؤں کو استعمال کرتا ہے۔ ایسا ہی جو ہے کبھی آپریشن کی ضرورت پڑتی ہے تو آپریشن کراتا ہے۔ کیا آپریشن کرانے سے اس کو محبت ہوتی ہے؟ محبت نہیں ہوتی، وہ بیماری کو رفع دفع کرنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے آپریشن کیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے جو ہے مال ہے،
مال ایک ضرورت ہے انسان کی، اس کو ضرورت ہی کے تحت رکھنا چاہیے، ضرورت سے زیادہ دل میں اندر بٹھا لینا یہ خطرے کی بات ہے، اور آخرت میں جو ہے اس کے لیے بڑی پریشانیوں کا باعث بن سکتی ہے۔ افلا يعلم اذا بعثر من في القبور، کیا وہ اس وقت کو نہیں جانتا جب جو کچھ قبروں میں ہے اس سے نکال لیا جائے گا، وحصل ما في الصدور، اور جو کچھ سینوں میں پوشیدہ ہے اسے برآمد کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ غافل انسان، کیا تجھ کو یہ بات جو ہے معلوم نہیں ہے، کیا خبر نہیں ہے کہ جو بھی مرے گا اس کے بعد پھر دوبارہ اس کو زندہ ہونا ہوگا، اس کو زندہ کیا جائے گا قبروں سے، اور پھر اس سے جو ہے سوال و جواب ہوگا، جزا و سزا کا قانون ہم نے بنا کر رکھا ہے، اور پھر نہ صرف اسے جو ہے اس کے جو ظاہری اعمال ہے اس کو دیکھا جائے گا، بلکہ اس کے سینوں میں پوشیدہ رازوں کو بھی برآمد کیا جائے گا، اس کی بھی جانچ پڑتال ہوگی۔ ان ربهم بهم یومئذ لخبیر، یقیناً ان کا رب اس دن ان کے اعمال سے خوب باخبر ہے۔ یعنی رب تو ایسا ہے کہ سب کچھ جانتا ہے، بندے کے اعمال کے بارے میں اسے کوئی کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو جو ہے جانتا ہے کہ بندہ زندگی بھر کیا عمل کیے ہیں، اس کے مطابق اسے جزائے سزا ملنے والی ہے۔ یہاں سے سورہ قاریہ شروع ہو رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ القاریعۃ ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ، یہ ایک حادث عظیم ہے۔ کیا ہے وہ حادث عظیم، اور آپ کیا جانتے ہیں کہ وہ حادث عظیم کیا ہے؟ یہ مکی صورت ہے، 11 آیتوں پر مشتمل۔ اس میں اللہ تعالیٰ قیامت کا تذکرہ فرما رہے ہیں۔ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام قاریہ بھی ہے، اور اس میں جو ہے یہ بات واضح کر دی گئی ہے کہ ایک حادث عظیم کے بارے میں جو ہے بتایا جا رہا ہے، تاکہ سامعین کو سننے سے پہلے خبردار کرنا ہے کہ دیکھو ایک ہولناک چیز تمہارے سامنے پیش کی جا رہی ہے، اس کو بڑی جو ہے تندہی کے ساتھ سنو اور غور سے سنو وہ کیا چیز ہے۔ پھر اس کے بعد قیامت کا تذکرہ کیا گیا کہ القاریۃ ما القاریہ، وہ عظیم حادثہ ہے، اس سے مراد قیامت ہے، اس کی ہولناکیاں ہیں جن کے احوال سے دل دہل جاتے ہیں۔ وما ادراک ما القاریہ، اور آپ کیا جانیے کہ وہ حادث عظیم کیا ہے۔ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، اس میں فرمایا گیا ہے کہ اس دن کیا حالات ہوں گے کہ لوگ بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح ہوں گے، جیسا روشنی پڑتے ہی پروانے ادھر ادھر بکھر جاتے ہیں، ویسی حالت سارے انسانوں کی ہوگی۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، اور پہاڑ آج جو جمے ہوئے نظر آ رہے ہیں اس دن رنگ برنگ کی دھنکی ہوئی اون کی طرح ادھر ادھر اڑتے پھر رہے ہوں گے، یہ کیفیت ہوگی اس دن۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، اور پھر فرما دیا گیا کہ اصل میں جو حساب و کتاب ہوگا اس کے مطابق جزا و سزا ملنے والی ہے۔ اس دن کا جو معاملہ ہوگا وہ اسی بنا پر ہوگا کہ جس کے پلڑے بھاری ہوں گے، یعنی نیکیوں کے اور اعمال صالحہ کے، وہی کامیاب ہوگا، وہی اپنی مرضی اور پسند کے مطابق زندگی اس کو عطا کی جائے گی اور عیش میں ہوگا۔ اور اس کے برخلاف وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ ہاویہ، جس کے پلڑے ہلکے ہوں گے، یعنی ایمان اور عمل صالح سے خالی ہوں گے یا کم ہوں گی اس کے پاس نیکیاں، تو پھر اس کا ٹھکانہ گہری کھائی اور جہنم ہوگا۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ، اور آپ کو کیا خبر ہے کہ وہ کیا چیز ہے، وہ تو ایک دہکتی ہوئی آگ ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ قیامت کا تذکرہ فرمائے ہیں پوری صورت میں۔ قیامت کی شروعات کیسی ہوگی، کیسی جو ہے ہولناکیاں پیش آئیں گی، اس کے بعد آخر کے جو واقعات ثواب و عذاب کے جو پیش آئیں گے، اور جو نظام درہم برہم ہو جائے گا ساری دنیا کا، اس کو جو ہے اس میں واضح کیا گیا کہ آج جو نظام چل رہا ہے وہ اللہ کے حکم سے چل رہا ہے۔ اس دن بھی اللہ تعالیٰ اس کو حکم فرمائیں گے تو وہ سارا نظام جو ہے ٹوٹ پھوٹ ہو جائے گی، درہم برہم ہو جائے گا۔ تو اس وقت کی جو کیفیت ہوگی اس میں اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ سارے انسان ادھر ادھر دوڑتے پھر رہے ہوں گے، بھاگتے پھر رہے ہوں گے بالکل پروانوں کی طرح، اور پہاڑ جو آج بڑے بڑے نظر آتے ہیں وہ رنگین جو ہے دھنکی ہوئی اون کی طرح ادھر ادھر اڑ رہے ہوں گے، اور پھر جو نامہ اعمال اس وقت جو ہے لوگوں کے ہاتھوں میں دیے جائیں گے، تو پھر اس میں سے اللہ تعالیٰ دیکھیں گے ان کا جو فیصلہ ہوگا اس بنا پر ہوگا کہ جو کچھ بھی انہوں نے اچھے اور نیک عمل کیے تھے، اعمال صالحہ کیے تھے ایمان کے ساتھ، تو پھر اس کو تولا جائے گا وہاں پر۔ والوزن یومئذ الحق فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون ومن خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسهم۔ سورہ اعراف 8ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے اس کو واضح فرمایا کہ وزن حق ہے،
اس دن یعنی قیامت کے دن، اور جس کا پلڑا بھاری ہوگا نیکیوں کا وہی فلاح یاب ہوگا، کامیاب ہوگا، اور جس کا پلڑا ہلکا ہوگا اس نے اپنے آپ کو، اپنی ذات کو اس سے نقصان سے نہیں بچا سکا۔ اس کا مطلب یہی ہوگا۔ اور پھر فرما دیا گیا کہ دنیا میں جو ہے جو کچھ بھی انسان عمل کرتا ہے یہ سوچتے رہتا ہے کہ میں بہت اچھے عمل کر رہا ہوں۔ اس میں بتا دیا گیا کہ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا۔ سورہ کہف 16ویں پارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے، کیا میں تمہیں اس اعمال کے خسارے کے بارے میں بتاؤں جو خراب ہو گیا ہے، جس کا جو ہے کوئی صلہ تمہیں نہیں ملنے والا ہے۔ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، تمہیں جو ہے نقصان دینے والا ہے، وہ خسارے میں ڈال دیا ہے۔ الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، یعنی وہ جو ان کی دنیا کی جو کوششیں اور جد و جہد تھی وہ غلط راستے پہ ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو ختم کر دیا۔ الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اس کا کچھ بھی اجر ان کو نہیں مل سکا۔ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، اور وہ ہمیشہ یہی سوچتے رہے اس قسم کا عمل کرنے والے لوگ کہ ہم بہت اچھے جا رہے ہیں، اچھا کام کر رہے ہیں۔ دنیا میں بہت سے لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ بالکل صحیح ہے، چاہے وہ بدعتیں ہی کرتے رہتے ہوں، چاہے وہ مشرکانہ عمل کرتے رہتے ہوں، لیکن وہ کسی سے پوچھنا نہیں چاہتے اور کوئی جان کر عمل کرنا نہیں چاہتے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے بتایا گیا ہے کہ ایسے قسم کے اس قسم کے جو کام کرنے والے ہیں وہ لوگ اس دن پچھتائیں گے، کیونکہ ان کے سارے اعمال غارت ہو جائیں گے، اس کے علاوہ ان کو کچھ بھی نہیں ملے گا، کہ ان کا وزن ہی نہیں کیا جائے گا، اور جو ہے جو کچھ بھی وہ عمل کیے تھے کیونکہ جو ہے اس کی بنیادیں صحیح نہیں تھی اس لیے اس کو ختم کر دیا جائے گا۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، اور جو اچھے عمل کیا ہوگا اعمال صالحہ، اچھے عمل کیا ہے؟ اخلاص کے ساتھ اور عین سنت کے مطابق۔ اعمال صالحہ کی تعریف یہی ہے کہ وہ عمل جو انتہائی اخلاص کے ساتھ، کامل اخلاص کے ساتھ ہو، چاہے وہ جو ہے چھوٹا ہی عمل کیوں نہ ہوگا، بہت سے عمل کرے ہوں گے لیکن اخلاص نہیں ہوگا یا سنت کے مطابق نہیں ہوگا، اپنی من مانی طریقے سے جو ہے اگر کیے ہوں گے تو پھر اس کا کوئی اجر و ثواب اللہ تعالیٰ نہیں عطا فرمائیں گے۔ اجر و ثواب کا جو وعدہ ہے وہ اخلاص اور سنت کے مطابق ادا کرنے والوں کی واسطے ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔